अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप भी अपने बाबा जान से मिलने आए हैं? नहीं, मैं अपनी मम्मा से मिलने आया हूँ। और आप? मैं तो अपने बाबा जान से मिलने आया हूँ। काश मेरे भी अम्मी अबू साथ रहते तो मैं स्कूल जा पाता। क्या आपकी अम्मी आपको स्कूल नहीं भेजती? नहीं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते। काश मेरी मम्मा पापा साथ होते तो मेरा ख्याल रखते। सब बच्चे अपने बाबा जान के साथ पिकनिक पर जाते हैं, पर मैं तो कभी पिकनिक पर भी नहीं गया। लेकिन आपकी तो मम्मा है ना आपके साथ में, जो आपका ख्याल रखती होंगी, अच्छे अच्छे खाने खिलाती होंगी। मैंने तो अपनी मम्मा के हाथ का आज तक नाश्ता भी नहीं किया। मुझे मम्मा पापा दोनों चाहिए। बेटा मुलाकात का वक्त हो गया है, आप दोनों मेरे साथ चलें। बाबा मुझे छोड़ के मत जाना बाबा। बेटा रो मत, मैं आपके लिए खिलौने लाया हूँ ना। मेरे बच्चे को फुटबॉल पसंद है ना, बनेगा ना फुटबॉलर मेरा बेटा। उल्टा सीधा खाना खाने की वजह से मेरी ये हालत हो गई है। रोजाना ट्रिप लगती है मुझे। मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आती है मम्मा। बाबा मुझे नहीं चाहिए फुटबॉल, मैं बस आपको चाहता हूँ, मुझे अपने साथ ले चलिए बाबा। मम्मा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। माँ मुझे अपने साथ ले जाए, मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। बेटा बाबा आते हैं ना, हर हफ्ते मिलना आते हैं ना अपने बेटे से मिलना। बाबा मुझे अपने साथ ले चलिए। मम्मा, आप बाबा के साथ क्यों नहीं रहती हैं जैसे और सारे बच्चे अपने मामा बाबा के साथ रहते हैं? बाबा नहीं, बस मुझे अपने साथ ले जाइए बाबा, मुझे अपने साथ ले जाइए। बेटा आते हैं ना आपके बाबा जानी हर हफ्ते मिलने। बाबा मुझे साथ ले चले बाबा। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। बाबा मुझे अपने साथ ले चलिए ना। बेटा आते हैं, बाबा आते हैं ना हर हफ्ते मिलने। बाबा मुझे अपने साथ ले चलिए। बाबा मुझे अगले अपने हफ्ते साथ ले रहेंगे। चलिए बाबा। बेटा बाबा फिर आएंगे अगले हफ्ते। बाबा मुझे अपने साथ बाबा ले फिर चलिए आएंगे अगले बाबा। हफ्ते। क्या सब कुछ पहले की तरह नहीं हो सकता? क्या क्या वो हमारे लिए नहीं हो सकते? ये बॉल तुम ही रख लो, मेरे किसी काम की नहीं है। अल्लाह पाक किसी बच्चे को उसके माँ बाबा से जुदा ना करे। जी मदरी चैनल के नादरीन, अल्लाह किसी बच्चे को अपने माँ बाप से दूर ना करे। ये माँ बाप गुस्से में आकर, जज्बात में आकर जल्दी फैसला कर लेते हैं। आजकल तो ये अजीब सी बातें सुनने को मिली कि शादी को चंद महीने हुए और लड़की कहती है मैंने तलाक लेनी है, लड़का कहता है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने तलाक देनी है। बल्कि बदकिस्मती है कि अब तो माँ बाप भी बच्ची को कहते हैं घबराओ नहीं, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा, अपने ससुराल से तलाक लेकर आ जाओ। और वो अपने बच्चों को लेकर जब अपने वालिदैन के घर जाती है, वालिद बेचारा कोशिश करता है बहन को अपनी बेटी को पालता है, मगर वो सोचते नहीं कि जब वालिद का इंतकाल होगा तो क्या भाई अपनी बहनों को उस तरह टेक केयर कर सकेगा? ना करे ऐसा। इतने सारे यहाँ शादीशुदा अफराद बैठे होंगे, मैं आपको जिंदगी का एक तजर्बा बताना चाहता हूँ। शादी के जो शुरू के साल होते हैं ना प्यारे इस्लामी भाइयों, पहले 3, 4, 5 साल तकरीबन सभी के घरों में कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं और लोग इन्हीं दिनों में तलाक कर देते हैं। अगर ये पहले 3, 4, 5 साल आप गुजार लें, फिर सिस्टम बन जाता है, फिर तकलीफ नहीं रहती है, फिर घर जुड़ जाते हैं। आज भी हो सकता है इस हॉल में ऐसे बच्चे होंगे कि जिनके माँ बाप जुदा होंगे, वो कभी बाप से अलग मिलने जाते होंगे, माँ से अलग मिलने जाते होंगे,
ان کی زندگی بالکل عجیب و غریب ہو جاتی ہے جب وہ دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ کیسے گھوم رہے ہیں، اور ہماری ماں ہمارے ابو کے ساتھ نہیں، ابو ہماری والدہ کے ساتھ نہیں، ہم کس کے ساتھ رہیں؟ یہ کیوں نہیں سوچتے فیصلہ کرنے سے پہلے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میری بہنوں، جو میرے بڑے بزرگ سن رہے ہیں، آپ بھی کبھی یہ آفر نہ کریں، انتظار کیجئے، وقت دیجئے۔ آپ کو لگتا ہے معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے تو پھر دارالفتہ اہل سنت آئیے، ہمارے مفتیان کرام سمجھائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے طے ہی کر لیا ہے کہ طلاق دینی ہے، میں پھر بھی آپ کو مشورہ دوں گا کہ شریعت نے کچھ طریقے بتائے کہ طلاق کیسے دینی ہے، جدائی کرنی ہے اس کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا، مگر اس جدائی کو بھی غیر شرعی طریقے سے کرتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا انداز ہوتا ہے۔ ہم چلیں گے قبلہ مفتی شفیق صاحب کی بارگاہ میں، ہمارے علماء کرام ہمیں کیسے سکھاتے ہیں، کیسے سمجھاتے ہیں۔ ان کے پاس تو روز ایسے مسائل آتے ہیں، جب ہم نے ان کو بتایا کہ ہم اس طرح کا ایک باقاعدہ سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے خود ماشاءاللہ ایک ویڈیو بنا کے بھیجا ہے۔ آئیے دیکھیے، سوچئے، اور پلیز کچھ صبر سے کام لیجئے۔ مدنی چینل کا مقبول اور محبوب سلسلہ ذہنی آزمائش، جہاں اس پروگرام کے اندر بہت سی دینی اور شرعی معلومات فراہم کی جاتی ہے، وہاں معاشرے کے اندر طرح طرح کی جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں ان کا بھی سد باب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ بلا وجہ طلاق بالکل بھی نہ دی جائے، اس کی طرف قدم نہ اٹھایا جائے، اور دوسری بات یہاں پر کہ بعض اوقات انسان یہ غلطی کر لیتا ہے اور طلاقیں واقع کر لیتا ہے، اب بھی شیطان اس کو مختلف بہکاوے میں لا کر اور مختلف وساوس اور غلط فہمیاں اس کے ذہن میں پیدا کر کے وہ دوبارہ اسی طرح ساتھ رہنا شروع کر دیتے۔ اور یہ غلط فہمیاں جو آج میں کچھ عرض کروں گا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی، اور جس کی وجہ سے طلاقیں دینے کے باوجود جہاں رجوع کی اور ساتھ رہنے کی صورت نہیں گئے پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں۔ بیوی کا سننا شرط نہیں ہے، شوہر نے طلاق چاہے دوستوں کے سامنے ہو، چاہے گھر پہ ہو، کہیں پر بھی ہو، طلاقیں تو واقع ہو جائیں گی، بیوی موجود ہو یا نہ ہو۔ بیوی کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ اچھا آگے کہتے گواہ نہیں تھے، طلاق کے وقت کے گواہ نہیں، تو طلاق کے وقوع کے لیے گواہوں کی بھی حاجت نہیں۔ ایک اور بات، نہیں جی غصے میں طلاق دی تھی، غصے میں تو نہیں ہوتی طلاق، طلاق دی ہی غصے میں جاتی۔ کون شخص ایسا ہے کہ بڑے پیار محبت سے اپنی بیوی کو ریسٹورنٹ پہ لے کر جائے اور پھر اچھے اچھے کھانے کھلائے اور پھر پھولوں کا گلدستہ ہو اور اس کے اندر طلاق نامہ رکھ کر وہ طلاق دے رہا ہو؟ طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی کا یہ ایک خوبصورت شعبہ اور ڈپارٹ ہے جو شرعیہ طور پر شرعی مسائل کے اعتبار سے ان احکامات کو آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں کئی بڑے شہروں میں بالخصوص شہر کراچی میں 6 دارالفتہ اہل سنت موجود گئے، لاہور میں 3 دارالفتہ اہل سنت گئے، حیدرآباد میں دارالفتہ اہل سنت گئے، راولپنڈی میں، فیصل آباد میں، سرگودا میں، ملتان میں، گجرانوالہ، یہ وہ شہر ہیں کہ جن میں باقاعدہ دارالفتہ اہل سنت موجود گئے۔ اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو آپ آئیے اور دارالفتہ اہل سنت سے باقاعدہ اس کا تحریری طور پر فتویٰ لیں، جو شرعی طور پر آپ کو فتویٰ ملے پھر اسی پر عمل کریں، غلط فہمیوں میں بالکل بھی نہیں۔ جی ناظرین، پہلی التجا تو یہی ہے کہ ایسا اسٹیپ نہ اٹھائیں، وقت دیجئے۔ یہ رشتہ بہت پیارا رشتہ ہے، یقین کریں کئی ایسے لوگ ہو سکتا ہے مجھے تو کہتے بھی ہیں کہ واقعی شروع میں ہمیں لگتا تھا گھر نہیں چلے گا، مگر جب ان کو مشورہ دیا کہ 5 سال گزار لو، 4 سال گزار لو، اب آ کے کہتے اتنا خوشیاں ہیں، اتنا سکون ہے، پوری فیملی ایک ہو گئی ہے۔ ہم اگر وجہ سمجھے نا کہ ایک ایسا فرد تھا جو ہماری فیملی میں نہیں تھا، وہ اب ہمارے گھر میں آیا ہے، اس کو ہمارے گھر کے معاملات سمجھنے میں ٹائم لگے گا، گھر والوں کو اس کا مزاج سمجھنے میں ٹائم لگے گا، جب ہی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کنفیوژن رہتی ہے، کچھ عرصے بعد سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اب گھر کا ہی فرد بن گیا ہے، دونوں طرف سے نرمی ہو جاتی ہے اور معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو خدا را اپنے رشتوں کو وقت دیجیے، اور اگر خدا نہ خواستہ میں نے جیسے کہا کہ یہ کرنا بھی ہے تو دارالفتہ اہل سنت سے ضرور رابطہ کریں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام کر بیٹھیں جو پھر حرام ہو جائے اور گناہ جاریہ کا کام ہو جائے۔ تو دارالفتہ کی رہنمائی بھی آپ کو مل گئی ہے۔